بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ میرے سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے مشت زنی کے حوالے سے۔ اس موضوع میں نہ تو آپ کو کوئی نسخہ بتاؤں گا، نہ میں اس کے ازالے کے حوالے سے کوئی بات کروں گا، صرف اس کے نقصانات کے حوالے پہ بات کروں گا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ کچھ لوگ بڑی ڈٹائی سے، بڑی دیدہ دراہنی سے اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک لبرل شخص ثابت کرنے کے لیے اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے ڈاکٹر صاحبان پہ بات سن کے، صرف اپنی اخلاقیات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اپنا تعصب کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ طب سے اپنی عداوت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ حکماء حضرات سے اپنی دشمنی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ حکماء حضرات تو ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو آج بات کریں گے مشت زنی کے حوالے سے، جسے لاطینی زبان میں ماسٹربیشن کہتے ہیں، طبی لینگویج میں اسے، طبی زبان میں اسے مشت زنی کہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو ہاتھ سے اپنی شہوت کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیوں اتنی ڈٹائی سے دین سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، اخلاقیات کا جنازہ بھی نکال دیتے ہیں، محض اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ نالج ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ اس کی اویئرنیس ہے، ہم جو جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ شاید اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو مجھے اصل میں عادت نہیں ہے کسی کا نام لینے کے لیے یا اپنے پیچھے ایسی ویڈیو چلانے کے لیے کہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ جیسے لوگ چلاتے ہیں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو میں ایسی باتیں، ایسی لانتیں نہیں خریدتا، مگر آج آپ سے اس حوالے سے چند ایک باتیں کر کے بس اجازت چاہوں گا۔ اصل میں آپ نوٹ کر لیں، میں اپنی 17 سالہ پریکٹس میں یہ آپ کو یہ ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ جو حضرات، جو نوجوان، تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مشت زنی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے نقصانات کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے ماں بعد اثرات کچھ بھی نہیں ہوتے۔ مگر خدا را ان لوگوں کے، ان ڈاکٹر صاحبان کو جو اس چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے آگے میری دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را وہ ان چیزوں سے بالکل توبہ کریں اور اپنی عوام کو، اس امت کو، اپنے بھائیوں کو گمراہ نہ کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی مشت زنی کا شکار ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مفہوم عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہاتھ سے منی گراتا ہے یا مشت زنی کرتا ہے، ماسٹربیشن کرتا ہے، فرمایا وہ ملعون کا بچہ ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ سن لیں کہ یہ حدیث کے سراسر خلاف بات ہے کہ جو شخص اس چیز کو کہتا ہے کہ اس کے نقصانات کچھ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ حدیث کے سراسر مخالف ہے۔ حدیث کے تحت اس کے نقصانات یہ ہیں کہ وہ ملعون کا بچہ ہے، اس کا باپ ایک لعنتی ہے۔ تو میرے خیال سے کوئی بھی صاحب عقل شخص اس حدیث کا مفہوم سن کے کبھی بھی اس چیز کو نہیں کرے گا۔ اب اس کے نقصانات سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو نوجوان اس بد عادت کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ عرصہ کرنے کے بعد ان کی اخلاقیات کا ویسی جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، ان میں اخلاقی پستی آ جاتی ہے، ان کا دل پزمردہ ہو جاتا ہے، ان کے دل کے جذبات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ہمہ وقت الجھن سی رہتی ہے، ہمہ وقت ان کی طبیعت بجھی سی رہتی ہے، وہ ذہنی تخیرات کا، ذہنی تفکرات کا شکار ہو جاتے ہیں، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، دل کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اعصابی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، تھوڑا سا چلنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حدیث کی مخالفت کی، کیونکہ کم عمری میں جو شخص اس علت بد کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنی جوانی بالکل ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب جوانی میں انسان قدم رکھتا ہے، اس کو سوسائٹی ایسی مل جاتی ہے، وہ ایسے ڈاکٹر صاحبان کی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مشت زنی کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اس کا نقصان صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ گلٹی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے دماغ میں اس چیز کی الجھن محسوس کرتا ہے، وہ اس چیز کی برائی محسوس کرتا ہے، تب اسے نقصان ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ سن لیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی گلٹی محسوس کرتا ہے، اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر وہ گلٹی محسوس کرتا ہے، وہ ایک دو دفعہ کرنے کے بعد وہ بالکل نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا دل اس کو ملامت کرے گا، اس کا ذہن اس کو ملامت کرے گا، اس کا شعور اس کو لعن طعن کرے گا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اگر اس کے دل کو یہ چیز گلٹی محسوس کرے تو وہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو دوسری بات یہ رہ گئی کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت
کم عمری میں اس علت کا آدمی شکار ہو جاتا ہے تو ابھی منی بننے کے مرحلے میں ہوتی ہے، ٹیسٹیکل میں سوزش ہو جاتی ہے، کیسات المنی جسے منی کی تھیلیاں کہتے ہیں، ان میں سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کچی منی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ٹیسٹیکل میں بھی سوزش ہو جاتی ہے، اس کو کڈنی پرابلم ہو جاتی ہے، پیشاب کرنے کے بعد مسلسل پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے، جریان مزی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب کچھ عرصہ کرنے کے بعد انسان کی ازدواجی زندگی میں جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں جانے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ سے کہتا ہوں کہ اس علت بد کا بالکل اپنی زندگی میں ختم کر دیں، کیونکہ یہ چیز کرنے کے بعد انسان پھر زندگی میں ایک عرصہ تک حکماء حضرات کے مطلب کے چکر لگاتا رہتا ہے، ڈاکٹروں کے دھکے کھاتا رہتا ہے، اپنی ذلت رسوائی کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کے پیچھے یہی وجوہات ہوتی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بالکل اجتناب کریں، یہ آپ کی زندگی کو بھی ختم کرے گا، آپ کی صحت کو بھی ختم کر دے گا، آپ کی اخلاقیات کو بھی ختم کر دے گا، آپ کو تمام مسائل کا شکار کر دے گا۔ تو میری تمام بھائیوں سے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ خدا را ان چیزوں سے بالکل اجتناب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔